وادی اردن میں بحر مردار سے 12 کلومیٹر شمال مشرق میں سڑک سے اتر کر ایک کچا راستہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار کی طرف جاتا ہے۔ بعض ہسٹورینز اور آرکیالوجسٹس کے مطابق تل الحمام نام کی یہ جگہ سدوم اور عمورہ کا وہ مقام ہے جہاں قوم لوط پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ عالم۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت 84۔ You have arrived. یہ وہ مقام ہے جہاں پر، ویسے اس وقت تو مکھیوں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اس مقام پہ تمام تحقیقات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے بدعمالیاں کی تھیں، قوم لوط کے لوگ۔ بائبل میں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان کو سوڈم اینڈ گومرہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں انہیں قوم لوط کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم پہ بھی مکھیوں کا عذاب یہاں پہ ہے، اللہ معاف کرے، خیر کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ عذاب بہت بڑا تھا۔ ویسے اتنی مکھیاں آئی ڈونٹ نو کیا اس کی بھی کوئی وجہ ہے، ہر طرف مکھیاں ہیں۔ سر مکھیاں بہت ہی زیادہ نہیں، یہ تو کہیں نہ کچھ سنبھلنے دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ زمین میں گھومو اور پھرو اور دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں نا، کھدائی کی گئی ہے اور نیچے یہ اینٹوں کے سٹرکچر نکل رہے ہیں، جبکہ اوپر اگر دیکھا جائے تو ایسا آثار نہیں نظر آتا کہ نیچے کوئی عمارت ہوگی، لیکن نیچے یہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے بھی نیچے کوئی اور عمارت ہے۔ اور ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا۔ سورۃ الحجر آیت 74۔ یہ مکھیاں تو منہ میں جا رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پر اسی عذاب کا ہی اثر ہے یا کیا۔ اتنی مکھی ہے کہ بولا بھی نہیں جاتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دیواریں ہیں جو بنائی گئی ہیں، تو ان کی ابھی شاید کھدائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو اسپیک کہ منہ میں مکھیاں گھستی ہیں۔ جو سوڈم اینڈ گمرہ کی جو یہ بستیاں ہیں، ان کو عربک میں سدوم اور عمورہ کہا جاتا ہے۔ سر جی، امپاسبل ٹو اسپیک ایون۔ ویسے ہم بہت ساری جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ قدرتی موسم کے حساب سے مکھیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس قدر مکھی اور اتنی چپکنے والی وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ مگر ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں پر جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ سورۃ النمل آیات 54، 56 تا 58۔ ادھر سٹیپس بھی بنے ہوئے ہیں کچھ۔
پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 82-83۔ اب یہ اس جگہ کا ٹاپ پوائنٹ ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سورۃ الحجر آیت 66۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیات 73-75۔ اور اس طرف probably that's the Dead Sea۔ سر ہیڈ تو ہونا چاہیے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم یہاں پر اپنے جارڈن کے ٹور میں جس مقام پر آئے ہیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے، اور اگرچہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب ایسی جگہوں سے گزریں تو جلدی سے گزر جائیں، لیکن قرآن پاک میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، اس میں اب مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں چونکہ، تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک، لیکن یہ اب کرنا پڑے گا ایسے۔ یہ وہ جگہ ہے جو تمام تحقیقات کے مطابق، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک بستی تھی، 2 بستیاں تھیں بلکہ، اور ان کو پھر ایک عذاب، ایون کہ تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ آسمانی عذاب تھا یا کوئی میٹیور تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ تباہ ہو گئی تھی۔ اور مزید تحقیقات جب کی گئیں تو یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ بنتی ہے جس سے لوط علیہ السلام کی قوم، وہ یہاں پہ آباد تھی اور ان پر عذاب پھر نازل ہوا۔ تو جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش اور آگ کی بارش اور یہ سارے کچھ ہوا، یہ سارے آثار یہاں پر موجود ہیں۔ اولڈر جو ٹیسٹمنٹ ہے اور جو بائبل وغیرہ ہے، اس میں ان کو سوڈم اینڈ گومرہ کے نام سے لکھا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس قوم کا ذکر لوط علیہ السلام کی قوم کے نام سے کیا گیا ہے۔ ویسے سوڈم اینڈ گومرہ کی جو عربک میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے سدوم اینڈ امورہ۔ تو یہ 2 بستیاں تھیں جن پر عذاب کیوں آیا؟ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور وہ بدعمالیاں سب کو پتہ ہے، وہ بار بار جو ہے وہ ہم اپنے علماء سے بھی سنتے ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ قومیں آباد تھیں، ان کی پتھروں سے بنے ہوئے مضبوط گھر تھے، جو کہ اب بھی کھدائی کی جا رہی ہے تو نیچے سے وہ سالم نکل رہے ہیں، بڑے مضبوط گھر تھے، اور وہ یہاں پر مزے کیا کرتے تھے، اور بدعمالیوں سے جب انہیں روکا گیا تو وہ رکے نہیں۔ لوط علیہ السلام نے انہیں روکا لیکن وہ رکے نہیں، اور پھر ایونچولی ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آج جو ہیں یہاں پہ دنیا والے لوگ آتے ہیں ان کی بربادی کو دیکھنے کے لیے۔ تو کچھ باتیں میرے ساتھیوں نے کرنی ہیں۔ ہمارے جب ہیٹ نہیں لائے، ان کو ذرا ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، ہم نے جلدی جانا ہے، اور ایک صاحب تھوڑے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کس چکر میں ہیں، تو ہم تھوڑا سا ذرا غیر محفوظ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں یہاں پہ۔ بس میں اتنے اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ لوگ جو بدعمالیاں کرتے تھے آج وہ ہمارے ہاں بالکل کامن ہے۔ آپ ہمارے 5 اسٹار ہوٹلز اور ان ہوٹلز میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو بکنگ ہی نہیں ملتی، کیونکہ آلریڈی وہ بک ہیں ان چیزوں کے لیے، اور وہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ جو آج دولت کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کو آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جن اعمالوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہی اعمال تھے اس قوم کے، اور کوئی ایسا نہیں تھے اعمال۔ ان پر شاید نمازیں اور وہ چیزیں وہ فرض نہیں تھیں جو یہ شاید ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے وہ برے اعمال تھے کہ آج وہ یہاں پر تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ تو بس میں نے اتنا کہنا تھا، ہم ذرا جلدی جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر یہاں پہ جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پہاڑوں کے اوپر بھی جو ہے نا آپ کو بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، اور ایک ایک پتھر پہ ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ لگنا ہے۔
ہاں یہ اس طرح کی روایات ہیں کہ پتھر کے اوپر اب وہ اسی طرح شاید ہو سکتا ہے جس طرح کہتے ہیں دانے دانے پر نام لکھا ہے، تو اس طرح کا شاید ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر وہ پتھر باقاعدہ ہٹ اسپیسیفک پرسنس کے لیے تھے کہ یہ پتھر اسے لگے گا، یہ پتھر اسے لگے گا، اور وہاں پر بہت سارے ایسے پتھر ہیں جو جلے ہوئے ہیں۔ وہ کالے کالے پتھر ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، سارے جو ہے نا اس میں ایریا میں کالے پتھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کچھ کہہ رہے تھے ایک بات۔ بس مغیث بھائی میں تو بڑا ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم آدھا گھنٹہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے اصحاب کہف کی جو غار تھی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وہ رحمت اور وہ کرم ہے کہ وہ اپنے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے محفوظ کرتا ہے، ان کو 300 سال محفوظ کیے رکھا اس بادشاہ سے جو ظالم تھا اور جو ان کو شرک پہ مجبور کر رہا تھا۔ اور ابھی ہم وہاں سے جب آئے ہیں کوئی 30 کلومیٹر بھی نہیں ہوگا یہ رستہ، وہی شہر ہے، شہر کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہاں پہ جو بدمالیوں کا جو آپ نے ذکر کیا ان کی وجہ سے کیا عذاب آیا۔ تو دیکھیں تھوڑا سا علاقہ ہے لیکن کا جو نظام ہے وہ کس طرح سے اپنے پیاروں کو کس طرح سے محفوظ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں کہ نافرمانی اور چلے جاتے ہیں گمراہی میں، تو وہ ان کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ پھر بڑی سخت کرتا سبحان ہے۔ اللہ۔ میں راستے میں کئی دفعہ درود پاک پڑھا صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی اور رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ ساری چیزیں، ساری برائیاں ہم میں چل رہی ہیں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشکور ہوں اور ان پہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود کہ جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، سبحان ورنہ وہ ساری بدعمالیاں جو ہیں وہ بالکل موجود ہیں ہم میں۔ ہم اس دنیا میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، لیکن آخرت میں ہم نے نبی علیہ السلام کا بھی سامنا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی سامنا کرنا ہے، اور پھر اصل جزا اور سزا کی جگہ تو وہی ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے سر۔ اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر جو ہے نا رحمت اللہ عالمین ہے تو ہمیں عذاب سے بچا لیں گے، جو ہمیں اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے۔ وہ جب ان اپنے فیملی کو، اپنی بیٹی کو جب وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے اعمال کرو، میں تمہیں ادھر کہیں پہ بھی کام نہیں ہوگا، تو باقی ہم لوگ کس چیز کی جو ہے نا اسی لیے ہاں یہ نہیں ہے کہ آدمی بس کرے کہ رحمت اللہ عالمین ادھر بھی ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ شفاعت تب ہوگی جب ہم ان کے جو ان کے کہے ہوئے جو چیزیں ان پہ عمل کریں۔ شفاعت اس وجہ سے رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور پکڑ بھی بڑی سخت ہے، تو اس کے بین ہی ہم نے چلنا ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ چلیں اب یہ کلوز کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے کوئی یہ میسج، صرف اتنا ہی ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خود کہا ہے کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے، ہم سب کو سمجھ نصیب کرے، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ۔ تو اب ہم بس واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں صاحب تھوڑے سے مشکوک سے ایک ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں واپس یہاں سے بھی لے جائے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک صاحب ہیں ہمارے ساتھ نتھی ہو گئے ہیں اور بہت ہی مشکوک سے ہیں۔ وہ کچھ پہلے تو عجیب سی باتیں کرتے رہے کہ کاریں توڑ دی جاتی ہیں یہاں پہ، اور اس طرح کا امپریشن دیا کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دو ورنہ آپ کی کار توڑ دی جائے گی۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ گھبرا بھی گیا ہے کہ ہم ہیں کون۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا میرے بارے میں کہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں۔ وہ ڈاکٹر اس نے اصل میں میڈیکل کے حساب سے نہیں پوچھا، اس نے اس حساب سے پوچھا ہے کہ کیا میں وہ تحقیق کرنے والا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو آرکیولوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اسے یہی بتایا کہ میں وہی ہوں۔ تو تھوڑا سا اب پھر جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو ہم نے سوچا اسے بس پیچھے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے جبار بھائی نے کہا کہ یار آگے آگے چلو اور پیچھے نہ دیکھو۔ تو پھر وہ ریلیٹ کیا یہ لوط علیہ السلام کی جو جگہ ہے، تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو حکم تھا نا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن جب اس نے دیکھا تو پتھر لگا اسے۔ تو جبار بھائی نے بھی کہا کہ بس اسے آگے آگے چلو اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھو اس کی طرف، لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرح۔ لیکن پھر وہ شخص ہمارے ساتھ مل گیا، اب آگے چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھی اب اس سے باتیں کر تو رہے ہیں، اسے تھوڑا سا ہم پولائٹلی اور فرینڈلی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جگہ ایسی ہے تو صحیح نا کہ بالکل یہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور بالکل آل الون جگہ ہے، یہ بھی نہیں پتہ یہ اکیلا ہے یا اس کے کوئی اور ساتھی بھی ہیں، لیکن کچھ اب ہم نے اسے فرینڈلی سا بنا لیا ہے۔ تو اب دیکھیں، ہم نے تھوڑا سا یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ اسے آخر میں کچھ پیسے دے دیں گے۔
اللہ بہتر جانتا ہے. یہ میرے ہاتھ پہ جو مکھیاں ہیں، آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مکھیوں کا کیا حال ہے. اور یہاں پہ کدھر سے جانا ہے سر؟ یہ اب صاحب ہیں میرے پیچھے، تو بہت ہی عجیب سے ہیں، لیکن اب کچھ ہلکے سے فرینڈلی بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت کرے. ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو یہ صاحب، اب کیا کہا جائے. لیکن اگر ہم نے اسے غلط سمجھا تو اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن بہت ہی مشکوک اور عجیب سی باتیں اس نے کی ہیں. یہ ہم نے گاڑی یہاں پہ ایک بڑے آڈ سی جگہ پہ کھڑی کرنی پڑی تھی. اب اس کو جبار بھائی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا کاٹ لیں، پورا، بس ٹھیک ہے. اللہ خیر کرے. اوف، سبھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیٹ سی پہ جائے گا، آپ کو نہیں اٹھا کے جائے گا. چلیں عافیت کا معاملہ رہا، اللہ خیر کرے. نہیں کدھر ہے وہ سر؟ میں تو کہتا ہوں اس کو ہاتھ نہ پکڑاؤ یار. کیا عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا تھا؟ صحیح بات ہے. چلو پھر اسے کچھ دیتے ہیں. کدھر ہے وہ؟ ان صاحب نے عمران خان کو دعائیں دی ہیں تو ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں. جزاک اللہ برادر. Your name is Abdul Rahman? Abdul Rahman, huh? Yes. Thank you. Okay. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. یہ صاحب شاید اچھے تھے، بیسیکلی تو خیر پیسے ہی نہیں چاہیے تھے، اور شاید میرا خیال ہے جب انہیں محسوس ہوا ہے کہ یہ پیسے دیں گے تو اس نے تھوڑا سا اپنا طریقہ بدلا ہے شاید. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ انٹریکٹ شروع میں کیا ہے تو دیٹ واز کوائٹ ڈینجرس. تو وہ بہت ڈینجرس سا لگ رہا تھا. ہم کافی گھبرا بھی گئے تھے کیونکہ جگہ بھی بالکل لونلی سی تھی، وہاں پہ کوئی ہیلپ پہنچنے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو ہم بہت گھبرا گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اینڈ پہ پھر شاید اسے جب محسوس ہو گیا کہ وی آر گوئنگ ٹو گیو ہم سم منی، تو وہ اس نے ٹوٹلی اپنا انداز بدل لیا اور ناؤ ہی اپیئرس ٹو بی نائس پرسن. پھر خاص طور پہ یہ ہے کہ اس نے عمران خان کے بارے میں اس عمران خان کو دعائیں دی ہیں کافی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کچھ پیسے دیں گے اور ہم نے الحمدللہ اسے دے دیے. الحمدللہ. یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سورۃ الشعراء آیت 161.